السلام علیکم، خبر یار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کریں گے اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ہے شورا آفاق دی نائٹ آف دا جنرلز. ہم آپ کا انٹروڈکشن اس فلم کے ڈمی کیریکٹرز کے ساتھ بھی کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے فلم کے بارے میں چند اہم باتیں. نمبر 1، یہ فلم 1967 میں ریلیز ہوئی. اس پر اس دور میں پروڈیوسر نے $2.5 ملین کمائے تھے. یہ کہانی کے اعتبار سے، کیونکہ وار موویز میں نے ذاتی طور پہ بہت دیکھ رکھی ہیں، میں نے بہت زیادہ کہانیاں پڑھ بھی رکھی ہیں، تو کہانی کے اعتبار سے اٹ از پرابیبلی دا بیسٹ فلم آئی ایور سا، اور اینڈ اٹ واز دا بیسٹ بک آن وار اسٹوریز آئی ایور ریڈ. What was so special? The story and blended with excellent performance of Peter O'Toole, perhaps his career best performance. عمر شریف، سبحان اللہ، دونوں لارنس آف عریبیا کے کیریکٹرز، اور وہی پروڈیوسر سیم اسپیگل جس نے شورا آفاق لارنس آف عریبیا بنائی. اور دوسری فلم تھی وار مووی، بہت شاندار، کسی دن ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے، دا برج آن دا ریور کوائی، ویری فیمس مووی. اور دا نیورمبرگ ٹرائلز، یہ بھی بڑی شاندار فلم ہے. ویئر ایگلز ڈیئر، ڈے آف دا جیکل، یہ ساری بڑی شاندار فلمیں ہیں جو ورلڈ وار 2 کے ویلکری ہم کر چکے ہیں. آپریشن ویلکری، ویری فیمس فلم جس میں ہٹلر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. پھر ہے سیونگ پرائیویٹ رائن اور فون رائنز ایکسپریس، فرینک سناٹرا کی، اینڈ ابو آل دا گریٹ اسکیپ. یہ بڑی باکمال فلمیں ہیں. اگر آپ فلموں کا ذوق رکھتے ہو تو یہ فلمیں مس کرنے والی نہیں ہیں. ایک سے ایک بڑھ کر کاسٹ ہے. مثلا ویئر ایگلز ڈیئر آپ کو یاد ہوگا، یہ رچرڈ برٹن کی جی، رچرڈ برٹن کی. اور گریٹ اسکیپ میں میرا خیال ہے کوئی 8 لیڈنگ ایکٹرز تھے، لیڈنگ، لیکن جو بندہ یاد رہ گیا وہ سٹیو میکوین تھا. ان فلموں کو ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے ایک ایک کر کے. آج ہمارا فوکس ہے دا نائٹ آف دا جنرلز پر. کہانی انتہائی لرزہ خیز ہے کہ فلم کے آغاز میں ہی ایک مرڈر ہو جاتا ہے. یہ ایک خاتون کو مرڈر کیا جاتا ہے بروتھل ہاؤس میں، اور اینی شاہد کے مطابق اس نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ایک شخص کو یونیفارم میں دیکھا. وہ شکل نہیں پہچانتا، صرف اس نے ٹانگ دیکھی، اور اس نے جو ڈسکرائب کیا یونیفارم، وہ ایک جرمن آفیسر کا، اور وہ بھی جنرل آفیسر کا تھا. اب وارسا میں جہاں یہ مرڈر ہوا، 3 جرمن جنرلز اس رات وارسا میں تھے. جو تحقیقات اور تفتیش کا دائرہ انہی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور انتہائی دلچسپ ٹوسٹ دیتا ہے رائٹر. بڑا باکمال رائٹر ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل مرڈرر کون ہے. تو ذہنی مریض ہوتا ہے یہ کیریکٹر جو ولن ہے، اور یہ رول پلے کیا ہے پیٹر اوٹول نے. تو بظاہر انتہائی نفیس اور شاندار نظر آنے والا پیٹر اوٹول ینگسٹ جنرل ہوتا ہے جرمن آرمی میں، اور بلو آئیڈ ہے ہٹلر کا، اس کا سب سے چہیتا. یہ بھی اپنے لیڈر سے عشق کرتا ہے. اب اس قتل کی تحقیقات جاری ہیں، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا. انتہائی بریلینٹ آفیسر جو اس کی تحقیقات کر رہا ہے، اس کا نام ہے میجر گراؤ. میجر گراؤ کا رول پلے کیا ہے عمر شریف نے. اور عمر شریف کی بہترین پرفارمنسز میں سے ایک یہ ہے، گو کہ اس کی نمبر 1 پرفارمنس تو آف کورس پاسترناک کا ناول ڈاکٹر یواگو، اور پھر ایک فلم میں وہ انسپیکٹر زیکریا کا رول اس نے پلے کیا ہے. وہ بھی ہماری بچپن کی فلم ہے، دا برگلرز. وہ میں نے بارے دیگر دیکھی اور انجوائے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بور ہوا تھا. لیکن اس دور کی یہ نمبر 1 فلم تھی، آپ کو یاد ہوگا. ہم نے اکٹھے لاہور آ کے دیکھی تھی. جی، اکٹھے دیکھی تھی. یہ جوید صاحب نے گلاں کرنی سی چلے جی. پھر ہر 5 منٹ بعد آپ کو یاد ہوگی کہ طوطا ٹیپ، ہاں فلانا نے بکھڑا. میں ایمبیرسمنٹ کے ڈر سے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروا رہا ہوں کہ اب کیمرہ آپ پہ پڑے گا. یہ ہٹلر ہیں جی. ہیل ہیل ہٹلر دے نا دی ہیل، خیرا روپ جی ہیل. ساتھ ہے میجر گراؤ. راؤ جی. اور کی حال آفتاب صاحب؟ ٹھیک ہے. یہ ہے میجر گراؤ. تیسرا کیریکٹر جنرل ٹانز، جو اس فلم کی روح رواں، جس کے گرد فلم گھومتی ہے. اور اگر یہ 1 مین مووی ہوتی تو اٹ واز پیٹر اوٹول. تو سر اس فلم میں کوئی اور بھی بڑا ایکٹر تھا؟
ایکٹرز تھے ہالی ووڈ کے اچھے ایکٹرز, لیکن کوئی بڑا ایکٹر جو قداور ایکٹرز جتنے بڑے یہ دونوں کیریکٹرز ہیں اس لیول کا کرسٹوفر پلمر تھا. اور اگین کرسٹوفر پلمر ہیرو تھا ایک بہت بڑی وار مووی, اینڈ دیٹ واز ساؤنڈ آف میوزک. بڑی ہی لاجواب فلم, اور میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں ینگسٹرز کو کہ یہ ضرور دیکھیں, اور یہ اٹس اے فیملی مووی. وہ ویرے آ جڑی چھیڑی یہ تو مکالا پہلے. نہیں, دلچسپ بات یہ ہے میجر صاحب مجھے اجازت دیں, کوئی نہ کوئی تو گل ہوگی جڑا تو ذکر لے بیٹھا. اس میں کرسٹوفر پلمر کو معاوضہ نہیں دیا گیا. ہور آٹا دیتا سی. نہیں, پروڈیوسر نے ایک سین کے لیے, کیونکہ اس نے صرف گیسٹ اپیرنس دی تھی, اسے تحفے میں رولز رائس دی تھی. اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا بڑا ایکٹر تھا. سر یہ تو اتنے ہٹ نہیں تھے دونوں اس وقت. یہ فضول جا بندے سے کٹا ہٹ ہونا. نہیں, یہ دونوں سپر ہٹ ہو چکے تھے اس سے پہلے. 1962 میں شورا آفاق فلم لارنس آف اریبیا, پھر 1965 میں ڈاکٹر ژیواگو آ چکی تھی, اور ڈاکٹر ژیواگو تو ماسٹر پیس تھا عمر شریف کا. اور فلم دے کریکٹر باغ دا اگوں دسی جانی. یہ تھے ڈاکٹر ژیواگو ہی دسنا سی. وہ گال نہ کٹ دی ڈاکٹر ژیواگو. او ہے ژیواگو. مینوں آ کر لی ڈریس دو وردیاں پائیاں جناب. وہ کون سی؟ آ جنگ والی ہے, تھلے جنج والی ہے. میں گیا بھی سی میرے نال جرنل نہ بڑھاؤنا. میجر ہے میرے جرنیل تھا. سر ان تینوں میں سے آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون سا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ بول نہیں رہے, بیمار ہیں کیا؟ نہیں, میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میری باری آئے اور میں آپ سے بات کروں. اس سے ملتا جلتا اس نے کیریکٹر کیا تھا او ایم سی میں, اوپن مائک کیفے میں, اور خوب پٹا تھا. اس نے مار مار کے اس کی چھل ہون بھی لا لینی. نہیں ہوں وہ جرنل ہے. میں باجے آنا ہٹلر دے نا دی ہے. روپ جی تھوڑیاں خیر ہوں ماشاء اللہ. تو بات آ جائے ہٹلر بنے ہوئے آپ, اتنی سیدھی سینسی. سر اتنا بڑا ٹائٹل تھا فیورر کا, جی. تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا. اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ بنا کے, ہم نے تو صرف سن رکھا ہٹلر ہٹلر. اگر اللہ تعالی مہربانی نہ کرتا نا اس کرے پہ, تو ہٹلر نے تو وہ تباہی مچانی تھی. ابھی تو اس کا 10% تھا جو دنیا نے دیکھا. اچھا, 2 مرتبہ رشیا پر چڑھ دوڑے ہیں یورپینز. ایک نیپولین جس پر وار اینڈ پیس لکھا گیا, اور ایک اڈولف ہٹلر. اور دونوں مرتبہ 2 جرنیل آئے جنہوں نے بچایا. کون جنرل جنوری, جنرل فیبرری. یہ سردیاں تھی جو بچا گئیں. ایک اس نے سوویت یونین کو لے دے جانا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم, کیونکہ ہم اس کے خلاف تھے نا, ہم تو برٹش راج کے انڈر تھے. اچھا, یہ کریکٹر مرن تو بعد واقعی تمہیں وردیاں دے گئے, وہی اونیاں ہی موٹیاں یقین. اچھا یار, تیز کر دے اسی ذرا, کروا دوں. بلکہ ساڈے اوتے سٹ دے اسی طرح. اچھا جی, اب اس طرف آ جائیں کہ پھر یہ پکڑا کیسے گیا. اچھا جی, مینوں کدوں کو مرواتا ہے؟ مینوں بھی چھیتی مرواتا ہے. آپ بڑے دلچسپ طریقے سے مرے تھے. دیکھو میری موت چ بھی دلچسپی, کیسا ظالم آدمی ہے. باقی آپ اس کو گرفتار کرنے پہنچ گئے نا. جب گھیرا تنگ ہوتے ہوتے جنرل تانز پہ آ کے تان ٹوٹ گئی, ہی واز دا ون ہو مرڈرڈ ہر, تو ادھر خبر آئی کہ آپریشن ویلکری کامیاب ہو گیا, اینڈ ہٹلر ہیز بین اسیسینیٹڈ. تو یہ کہتا ہے کہ میں جنرل تانز کو گرفتار کرنے خود جاؤں گا. یہ جاتا ہے جناب گرفتار کرنے. تو وہاں جاتے اس کے پاس بیٹھتا ہے, تو کہتا ہے اب تم نے گرفتاری دینی ہے, کس طرح جانا ہے, اب بولو. I'm sorry, میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں, تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن مجبوری ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو. اس وقت تک اسے پتا چل چکا ہوتا ہے کہ ہٹلر بچ گیا ہے آپریشن ویلکری, یعنی این اس وقت خبر آنی شروع ہوتی ہے. جی. تو وہ ریڈیو پہ ڈال کے نا سپیکرز آن کر دیتا ہے, پوری ریجمنٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہٹلر بچ گیا. تو بڑے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اب کیا کہتے ہو تم, وہ تو بچ گیا ہے. یہ بڑا دکھی ہوتا ہے میجر کہ یار باقی کام تو خراب ہو گیا, تو اب مجھے شرمندگی ہوگی, بہت سے بیوروکریٹک مسائل کا سامنا ہوگا, مجھے بہت دور ٹرانسفر کر دیا جائے گا. لیکن اس دوران وہ گن نکالتا ہے, ڈز اس کو فارغ کر. تو کہتا ہے کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آیا تھا کہ آپریشن ویلکری کامیاب ہو گیا, ہٹلر مر چکا ہے, اس وجہ سے میں تمہیں گرفتار کرنے آیا. یعنی وہ کہانی ٹویسٹ کر پی گیا, اصل کہانی غائب کر گیا کہ مجھے ایک تحقیقات کے تحت میرے پاس آیا. وہ مرڈر کیس کا ٹریس ہی ختم ہو جاتا ہے, سلسلہ ختم.
لیکن in 1944 he does the same thing in Paris. پیرس کے وزٹ پہ ہوتا ہے یہ تو ایک براثل ہاؤس میں جا کے, چونکہ سائیکو ہوتا ہے تو اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا, تو ہی کمٹس دا سیم کرائم. تو اس مرڈر کے شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں وارسا مرڈر کے ساتھ, تو اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں, وہ رہ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. 20 سال بعد یہ بند فائل پھر کھلتی ہے. وہ کیسے؟ جنگ ختم ہو چکی ہے جی. یہ بڑا ایک آنریبل ایکس آرمی جرمنز جو یورپ میں پھیلے ہوئے تھے, بڑے بڑے کامیاب بزنس مین بن چکے تھے لوٹ مار کے بعد. تو ایک فرینچ انسپیکٹر ہوتا ہے, وہ تحقیقات کر رہا ہوتا ہے, اور وہ اس میجر کا احسان مند رہ چکا ہوتا ہے کسی وجہ سے. نویں بوٹ دیتے وردی دیتی یہ تو خیر ایسے ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ. آپ اس وقت مر چکے تھے, مر کھپ گئے تھے. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੇਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੇਲ ਰੂਪ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. اوہ, روم کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھے. اور لاڑے دا ابا بھی بیٹھا نکر پہ. ਅੱਛਾ ਮੈਂ واقعی مر ਗਿਆ ਸੀ. تم تو خیر میٹر ہی نہیں کرتے تھے, تم سے زیادہ اہم کردار دو, ایوا براؤن تمہاری گرل فرینڈ اور تمہارا کتا, دونوں مر چکے تھے. ایوا براؤن کی میری گرل فرینڈ سی. اچھا یہ فینٹسائز کر رہا ہے کہ میری گرل فرینڈ. یہ ویسے براؤن سی, کالی سی. میں کہتا ہوں ہٹلر کو یہ پاسچمس سزا ہم آج دے رہے ہیں. ہوتا ہے نا موت کے بعد لاش نکال کے پھانسی پہ لٹکائی جاتی ہے, ایک بڑی مشہور پھانسی جی بالکل. موت کے بعد. کس کی؟ اولیور کرومویل. جی الیور کرومویل. ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਵੱਡੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ. اچھا تم بتا دو کون تھا, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ. تو پھر جس کو پتا اسے پوچھنا دو. ہٹلر بیٹا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے دوست نے پھر بدلہ لیا ہے دیکھو. جی جی پھر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مرڈر کیا تھا. اس نے کہا پروف کر دو, کیونکہ اسے پتا تھا کہ there was no proof. ایک پروف ہوتا ہے کہ جو اس کا ڈرائیور ہوتا ہے نا, وہ اندر اس کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو مرڈر کر دیا آپ نے. اسے کہتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ, ملک چھوڑ جاؤ, کیونکہ تمہارا والیٹ بھی میرے پاس ہے, میں یہاں پھینکنے لگا ہوں. تمہارے فنگر پرنٹس اس وقت پورے کمرے میں آ چکے ہیں, یہ الزام اب لگنے لگا ہے تم پہ, تو تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا بیٹا. جیسے یاد ہے ایک اور آئیڈینٹیکل سچویشن میں اسے کہتا ہے رن سمبا رن and never come back again. Lion King. پیار آتا نبیڑ تو وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے کیونکہ الزام اب اس پہ. پولیس اسے تلاش کرتے ورتے اخیر پتہ چلتا ہے کہ مر کھپ گیا ہے. تو وہ ایک گاؤں سے یہی انسپیکٹر جا کے اس ڈرائیور کو لے کے آتا ہے, تو کہتا ہے یہ پروف ہے میں تمہیں لے کے آیا. تو جب اس کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ بچ کیسے گیا. تو ایک فقرہ وہ جنرل تانس کو کہتا ہے, اور وہ لازوال فقرہ تھا کہ جنرل یو شوڈ ہیو کلڈ می دیٹ نائٹ. بس وہی غلطی ہو گئی مجھ سے آفتاب, مجھے اسے. اچھا تمہیں کس نے کہا تم شاہ رخ خان ہو؟ یہ فضول سی اداکاری کیے جا رہا ہے. کبھی مجھے اس کے اندر شاہ رخ خان نظر آتا ہے, کبھی خلیل الرحمان قمر کی پیروڈی کر رہا ہے. یہ جنرل ٹانس سے زیادہ جنرل ٹرانس ہے. میں بولتا ہی ایسے ہوں, آپ کو پتا تو ہے کہ میں ایک. ਓਏ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ. ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮਾਮਾ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ. میں یہی بتا رہا تھا ਓਏ کہ جلدی میں جلدی. بولتا ہی میں ایسے. یہی بتا رہا تھا, میں بولتا ایسے فٹافٹ. اچھا تو سر اس کو سزا کیا ہوئی پھر؟ جنرل ٹانس پھر اقبال جرم کر لیتا. ظاہر ہے کہ وہ ایویڈنس آ جاتی ہے. ہاں جی. تو یہ اپنا پسٹل رکھ کے آ جاتا ہے کہ اب فیصلہ تم خود کر لو کہ تم نے ٹرائل میں جانا ہے یا یہیں. تو اندر سے پھر آواز آتی ہے ڈز. یہ اپنے آپ کو پھر مار دیتا ہے. ان میں ایک عجیب و غریب قسم کی غیرت بہت تھی دونوں ایگزیکٹلی باپ بیٹے میں, بالکل میں یہی کہنے کہ لگی. وہی کچھ ہٹلر نے کیا اور وہی کچھ اس کے چہیتے جنرل نے کیا. ਅੱਛਾ براؤن ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ. اس کا پورا نام بتا دو, میں تمہیں پھر بتاؤں. مارکوس براؤن. ایوا براؤن. او ایوا براؤن. کاوے تو یاد رکھیا کر. ایوا گارڈنر سے یاد رکھو. ایوا گارڈنر. ایوا گارڈنر ایک بہت بڑی ایکٹریس تھی. اچھا جی کس فلم میں آئی تھی یہاں پہ ایوا گارڈنر؟ بھوانی جنکشن. جی بھوانی جنکشن, لاہور ریلوے اسٹیشن پہ جو شوٹنگ تھی, اور وہ فلیٹیز میں بھی رکی. فلیٹیز میں رکی تھی. آج بھی وہ کمرہ موجود ہے جہاں ایوا گارڈنر رکی. پھر ایک اور بڑا اہم کیریکٹر کون سر جو فلیٹیز میں رکا تھا, گاڈ فادر. مارلن برانڈو مارن یہاں ٹھہرے تھے فلیٹیز میں. تو سانو ڈمی میوزیم چ سٹیا.
ਤੁਸੀਂ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਓ ਨਾ ਮੰਨ, ਹਿਟਲਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। मगर जनाब वाला ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ। नहीं नहीं ਨਹੀਂ जी ਭਾਈ ਨੇ ਓਏ ਬੋਲ, ਓਏ यार चुप। बड़े बड़े पॉज ले। ए शाबाश। मेरी बात सुने, क्या नाम है आपका? और ना नू गोली मार तो अगली गल कर। अरे लम्बे पौज ले रहे मेरे तो भी उन्होंने डायरेक्ट गल करान दियो। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦਿਓ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ। ना आपको बचपन में बहुत मार पड़ती थी? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ। अच्छा ये बाजा बहुत अच्छा बजाता था रियल लाइफ में। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਏ ਹੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨਮਾਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। अरे कोई नशा भी करता सी ये बंदा? पीता पिलाता था। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये हमारा नया परफॉर्मर है। ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। अच्छा मैं कपड़े धोने वाला साबन है मैंने ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸੀ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज कुछ दोस्तों के इसरार पे हम मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक के बारे में, उनके तलफ़ुज़, उनके मानी आगाज इससे करेंगे। जैसे दुबई है। अच्छा, दुबई की वजह तस्मिया क्या है? ये दाबा से निकला। दाबा 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 दब दाबा रेंगने वाले जानवर को कहते हैं, रेंगने वाले कीड़ों को कहते हैं। तो ये रेंगने वाले कीड़ों की सरजमीन कहलाता था इसी दौर में। अच्छा जी, अबू ज़हबी, अबू धाबी भी कहते सर। अबू धाबी इस्तेमाल होता है लेकिन गलत वल आम है। लफ्ज ज़हबी है। ज़हबी क्या है? ये ज़हबी क्या है बताएं। ज़हबी का मतलब है हिरन। एक वक्त था, सिर्फ 100 साल पहले, ये इलाका हिरनों से भरा होता था। लेकिन अब तो सर कुछ भी नहीं वहाँ पे। इतने ज्यादा हिरन, वैसे तो आप चोलिस्तान ही चले जाते हैं, हमारा डेजर्ट। तो 100 साल पहले वहां भी भरमार थी, और लोगों ने मोटरसाइकिलों पे जा जाकर 4-4, 6-6 मार मार के सत्यानाश कर दिया। बड़ा जुल्म हुआ है यहाँ पे। इंसानों पर तो हुआ है, जानवरों और दरख्तों पर भी उतना ही हुआ है। हाय हाय। तो अबू अरबी में, अबू वैसे तो बाप के लिए कहते हैं ना, अबू हनीफा, हनीफा का बाप। दूसरा मानी जो इससे मुस्तार है वो है हनीफा वाला। अबू हरैरा, बिल्लियों वाला। वाला। अबू ज़हबी, हरनों वाला। हरनों वाला। अबू बकर ऊंटों का बाप। मैंने कहा है ये वाला, वाला। ऊंटों वाला, वाला। ऊंटों वाला, बिल्लियों वाला, बिल्लियों वाला, हरनों वाला। हिरनों वाला। जैसे आप बाजे वाला। सर अबू बाजा हो सकता है? बब्बू बाजा हो बब्बू सकता है। बब्बू बाजो। यानी कि हरन ਨੂੰ ज़हबी कहते हैं। ज़हबी सर हरन होता है, हिरन होता है। हिरन होता है। हिरन। इसको गजाल भी कहते हैं, गजाल भी कहते हैं, और गजैल। अंग्रेजी में गजैल, उर्दू में गजाल, फारसी में, उर्दू में, और पंजाबी में हिरन। अच्छा जनाब, फिर है बहरीन। बहरीन। बहरीन गलत है, अच्छा जी। ये बहरैन है। बहरैन, असि खुदा दी कसम आज सुनन है। बहरैन, बहर, बहर समंदर, बहरैन 2 समंदर, वहां 2 समंदर मिलते हैं। वाह वाह वाह। ईदैन, लेकिन मुरीदैन नहीं कह सकते आप। मुरीदैन में और मुरीदीन में क्या फर्क है? ये फार्मूला है अरबी का, दिलचस्प है। जब 2 हो ना, हरमैन शरीफैन, ईदैन, ईदीन होती है अगर 4, 5, 6, 7, 10 ईदें होती, 2 ईदें, ईदैन। ईदैन। 100 मुरीद है, मुरीदीन, नॉट मुरीदैन। मुरीदैन इज फॉर 2 ओनली। 2। अच्छा जी, फिर एक कवैत। ये कवैत है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਵਾयत ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਤਕਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜੇ ਕੁਐਤ ਕੁਐਤ ਕੁਐत। कवैत ही है। ये कूत से निकला, कूत। सर कूत मतलब? कूत कले को कहते हैं, कले से कवैत। अच्छा, कूत हिंदी में बंदूक को कहते हैं। वाह। कुत खाना, कुतवाल ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਦੇਗੇ। कुतवाल एक हिंदी वर्ड जो मैं पहले करवा चुका हूं। कल परसों यहाँ पे कोई पूछ रहे थे साहब, तवज्जो का मतलब। तवज्जो हिंदी में तौजा एक लफ्ज है, तौजा। तौजा की रंगत के लिए। हाँ जी, स्किन। हाँ जी। चेहरा, चेहरा। तवज्जो।
وجہ از چہرہ. چہرہ. تم نے اپنی وجہ دیکھی ہے کبھی؟ ہاں ہاں. کہتے ہیں اپنی شکل دیکھی ہے کبھی؟ تو وجہ از چہرہ. یہ بیسکلی توجہ اسی کے لیے کہ چہرہ میری طرف کیجیے. واہ واہ. اور وجہ کی جمع ہے وجوہ. وجوہات. وجوہات نہ کہا کریں, وجو کہنا. وجوہ. وجو آ کہتے ٹرک بس چ وجو. اچھا جی, جہیز. ایک لعنت ہے. جہیز ایک لعنت. ہائے ہائے. آپ نے بتایا تھا, مجھے یاد ہے. جہاز. جی جی, جہاز. جہیز دراصل وہ سامان ہے جو لڑکی کے ساتھ جاتا ہے شادی پہ. وہ چاہے بڑا کوئی ایک ٹرک ہو, ٹرالی ہو, لاری ہو, ظاہر ہے. تو اس کے اوپر لادا ہوتا ہے تو اس کو جہاز کہتے ہیں کہ یہ جہاز ہے. اور عربی لفظ ہے جہیز, اسی کا بگاڑ ہے. اور جہیز مس پروننسیشن ہے. یہ لفظ ہے جہیز, اور جہیز کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ظریف. شفا کا مطلب کیا ہے؟ اپوزٹ ہوگا اس کا. موت. موت. جہیز از موت. اس لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے کہ لفظ جہیز یا جہیز کو ویسے ہی اڑا دیں, ختم کر دیں, کیونکہ اس کا مطلب دلہن کی موت ہے. یہ دلہن کا جہیز ہے. دلہن کا جہیز کا مطلب دلہن کی موت. سر لفظ نہیں, جہیز کو ہی اڑا دیں. یہ لعنت ہی نہیں ہے, یہ سکرج ہے, یہ ذلت ہے. تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ یہ لڑکی کا جہیز, لڑکی کا جہاز ہے. سر اس کا مطلب ہے کہ دعا بھی نہیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. وہ شفا ہے, اللہ آپ کو شفا دے از رانگ. اللہ شفا دے. شفا تو قبر کو کہتے ہیں, موت کو کہتے ہیں, ڈیتھ ہے. اور ہمارے ہاں اسی مہینے یہ جو جہیز کی لعنت ہے اس پر بین لگا دیا. اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. پھر کہتے ہیں نا کہ عمران خان کر کیا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی, اس پر ووٹ نہیں ملتا, لیکن اس پر کچھ اور ملتا ہے جس پر عمران تکیہ کیے بیٹھا ہے. پھر اس حوالے سے پاکستان دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس میں جہیز پر پابندی لگ چکی ہے. گڈ گڈ, بہت اچھا. گفٹس کی فارم میں یہ چیز چلتی رہے گی. گفٹس چلتے رہیں. ایک چیز کو کاشا ہم برا کہنے تو لگ گئے ہیں نا, علل اعلان کہنے لگے ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی انسلٹ ہے کہ آپ کسی کے دیے, آپ کم پہ رہیں. اپنے ان ہاتھوں سے جو کمانے کا مزہ آتا ہے نا, اور پھر کھانے اور کھلانے کا جو مزہ آتا ہے, اس سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہے. سر میں بھی شادی یقین کرو جڑی کیتی نا, میں کوئی چیز نہیں لئی انہاں کو. بہت اچھا کیا. مینوں اللہ نے وہ ذریعے بڑا کچھ دیتا ہے. یہی تو خوبصورتی ہے, کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, دینا تو اس نے ہے, کسی سیٹھ ویٹ نے نہیں دینا ہوتا. آج اگر یہ دین نہ ہوتی تو سلیم البیلا ایک انتہائی شاندار گاڑی کا مالک ہوتا. انہیں اکاڑے کپ دھو رہا ہونا سی اس ٹائم. چلو کپ نہ دھو رہا ہوتا, کوئی اور بانڈے دھو رہا ہوتا. اور آپ کیا کہہ رہے ہوتے؟ یہ باجے دھو رہا ہوتا. اچھا باجے دھلتے ہیں ویسے؟ ہاں جی, پانی پا کے اور پینچر چیک کر رہے ہوتے. اچھا بعد میں اس کو براسو بھی لگاتے ہوں گے. ہائے 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 سر, براسو کے ساتھ اس کو بہت لشتا ہوا. پائنو جہیز دی گل ہو رہی. کارٹون کندھ چ وجے انج ہسدا. سر میرا بڑا شوق تھا میں گھوڑے پہ جاؤں شادی جب میری ہو, لیکن پھر گئے گھوڑے پہ؟ نہیں, گھوڑے تے نہ جا سکیا, شوق ہی رہ گیا. اور میں اج تک گھوڑے دے اوتے نہیں بیٹھا, نالے بھی اتفاق ہے. اور ابھی آپ نے گھوڑا خریدنا ہے. نہیں سر میں سچی کہہ رہا, مینوں گھوڑا لین دا شوق ہے. وہ بننے گا کتھے یار, میرے نال پنڈ ہے ستو قتلا, اوتھے میں. اچھا تمہارا علاقہ ستو قتلا ہے؟ اس کے ساتھ سر اسے پتہ ہے ستو قتلا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں سر؟ 7 قتل سے. ایک ٹائم 7 قتل ہوئے سی اوتھے, بڑی پرانی گل ہے. تو ادھر آیا کتے ایک ادھے قتل والے علاقے سے باجی والا تو بندہ کتنے رہ رہے ہیں. میں تینوں اس علاقے ہی لینا جتنے چپیڑا چپوڑا پیندیاں. کاشا آپ نے کبھی رائڈنگ کی؟ ہاں, کلر کہار. کلر کہار میں بھی گیا سی بچپن چ. چھوٹے چھوٹے ہوندے سی, کلر کہار گئے, موٹر وے نواں نواں بنیا. اسی بچے سانوں کی پتا, اسی مور پھڑن لگ پے سارے اتنے موراں نوں ایویں اسی پیچھے دوڑن لگ پے. آ گئے بندے کتے لے کے, بڑے بڑے کتے ایویں. ہاں جڑے اتنے وچ انہیں کہا تو پھڑ رہا سی مور. ہاں ہاں. اور مینوں وہ بندہ بھی سوال کر رہا سی, کتا بھی کر رہا سی. وہ بندہ مینوں پوچھے مور تساں نے پھڑیا جی؟ میں کہا جی ہاں جی. کتا کہ ہاں تو پھڑا. کلر کہار میں سانپ نظر نہیں آئے؟ وہاں پہ سانپ بھی بہت ہوتے ہیں. نہیں سانپ نظر نہیں آئے. اس علاقے میں صرف ایک سانپ ہوتا ہے. لیکن سر سنا ہے سانپ. اچھا ہسی.
हाई खतरनाक नाम बड़ा फिस्सी। फिस्सी। वो लगता है जैसे केला फिसा हुआ होता है ना, उसका नाम है फिस्सी। वाकई इट इज अ नेम। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਫਿੱਸੀ ਮਾਂਬਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਫਿੱਸੀ ਮਾਂਬਾ। ਅਰੇ ਖਬਰੂ फिस्सी को मजाक मत समझिए, ये खपरा ही है, खपरे की सबसे छोटी किस्म। ये 100 स्केल्ड वाइपर जो है एग्जैक्टली वही है फिस्सी। आप इंटरनेट पे जाएंगे ना 100 स्केल्ड वाइपर, तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस था कि 100 स्केल्ड वाइपर खपरा, तो ब्रैकेट में लिखा होता है फिस्सी। यही है, उसका सारा इंप्रेशन तबाह कर दिया। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਫਿੱਸੀ। तो उसकी खासियत क्या है? हाँ, कि उस रेतली मिट्टी में ना, भुरभुरी मिट्टी में ऐसे मिक्स हो जाता है कि आप मिट्टी पे हाथ डालते हैं, आपको पता नहीं आगे फिस्सी बैठा। ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਫਿੱਸੀ 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 ਬੇਟਾ ਕਹਾਂ ਹੋ। और आज का शेर? आज का शेर सरमद सहबाई का। सरमद सहबाई इंतहाई लाजवाब शख्सियत, मशहूर कुन शख्सियत के शायर हैं। मैं तो जाती तौर पे बड़ी अकीदत रखता हूं उनसे। नज्म के बहुत शानदार शायर हैं, लेकिन ये गजल का शेर। इरशाद। कहते हैं कभी जो आया नहीं और कभी ना आएगा, ਵਾਹ ਵਾਹ। कभी जो आया नहीं और कभी ना आएगा, उसी की चाप हर एक राह गुजर से आती है। वाह वाह वाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि गरम चम्मच जुबान पर रखकर बेगुनाही साबित करने वाली रस्म मंजर आम पर आ गई। वैसे तो ये कई हजार साल पुरानी रस्म है, इसका नोटिस अब लिया गया। सर बचपन में अम्मियाँ डराया करती थी कि झूठ बोलोगे तो चिमटा लगाऊंगी। हाँ, गरम चिमटा लगाऊंगी जुबान पर। तो उसकी एक तारीख है। सर क्यों लगाते हैं? ये जो अरब ट्राइब्स है ना, पहले अरब वर्ल्ड पूरी में होता था, जॉर्डन में होता था, अब वहां पे बैन हो गया। लेकिन मिस्र में अब भी राइज है, बाकायदा रस्म है। जैसे बहुत सारी कदीम रस्में खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ये जो चम्मच रखना जबान पे, जी ये अब भी फैसले इसके मुताबिक होते हैं। अब इसमें टेक्निक क्या है जी, कि आप गरम चम्मच अपनी जबान पे रखेंगे, उसी लम्हे आपका कुदरती सिस्टम मुदाफियत का ऐसा है कि जबान पानी छोड़ेगी जी जी, और उसी वक्त उसको ठंडा कर देगी और आप इतना हर्ट नहीं होंगे। लेकिन जो झूठा होता है, जो चोर होता है, कुदरती तौर पे खुश्क हो चुका होता है। कहते हैं उसकी जबान खुश्क हो रही थी, उससे तो बोला नहीं जा रहा था, वो बार बार पानी मांग रहा था, गला सूखता है। गला सूखता है क्योंकि पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। बिल्कुल इसी तरह एक कदीम चीनी तरीका है जो हमारे यहाँ भी राइज है, वो की जी कि आप मुंह में चावल डाल देते हैं, हाँ जी, चोर के या झूठे के, और थोड़ी देर बाद उसे कहते हैं कि चावल बाहर स्पिट आउट कर दे। अगर तो वो खुश्क होंगे तो इसका मतलब वो झूठा है, उनकी रंगत चेंज नहीं होगी। और अगर वो सफेद हो गए तो इसका मतलब पानी आ गया, मुंह में पानी आया तो वो सफेद रंगत के चावल। और सर अगर कोई मुतमईन झूठा हो तो? अब झूठ के मामले में आम तौर पे ये होता है कि शर्मिंदगी महसूस करता है जो झूठा है ना, बेशक, जिसकी शर्म खत्म हो चुकी हो, जो हैबिचुअल हो, तो उसकी एम्बेरसमेंट खत्म हो जाती है, उस पर असर, जिसको कहते हैं ही इज सो थिक स्किन्ड, जो गेंडे की खाल वाला है उसके ऊपर तो असर ही नहीं होना ना, थिक स्किन्ड है वो। इसीलिए कहते हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ना, जो 1921 से राइज और हमारी फिल्मों में बड़ा उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, ड्रामेटाइज किया जाता है, बकवास है वो। बाज लोग मुतमईन झूठे होते हैं, यानी इस कदर तवात्तर के साथ झूठ बोलते हैं, उनका झूठ इस कदर पावरफुल होता है कि वो सच लगने लगता है। और इस बात का मुजिद कौन था? गोएबल्स, डॉक्टर गोएबल्स, जो हिटलर का वजीर इत्तलात था। हाँ जी, वो आज नहीं सी आया चबड़, वो आज वैसे होना चाहिए था उसे। तो गोएबल्स यही कहता है कि झूठ इस तवातर, इस रवानी, इस कॉन्फिडेंस, यकुन से बोलो कि वो सच लगने लगे। पॉलीग्राफ टेस्ट तो आपका एक सेकंड में, जो इस तरह के हैबिचुअल हैं वो कहते हैं लाओ लगाओ हमें पॉलीग्राफ लगाओ, इसलिए कि ना हमने शर्मिंदा होना, ना एम्बेरस होना। तुम जो पूछते जाओगे हम अपनी मर्जी का जवाब देंगे, मजाल नहीं उन लाइनों की कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो। सर अगर ये रिजल्ट सही नहीं तो फिर झूठ कैसे पकड़ा जाए? आजकल एक नया तरीका आया है, वो की जी,
یہ ایک سوٹ ہے, لباس ہے کہ آپ پہنتے ہیں اور سینسٹیو جگہوں کو یہ ٹچ کرتا ہے. آپ فجٹنگ کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج چینج ہونے لگتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. وہ تقریباً 100 کے قریب 124-25 جگہوں کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ 7 میجر جگہیں ہوتی ہیں اور 100 سے زائد چھوٹی چھوٹی جگہیں جہاں آپ کی تھراہٹ, آپ کی وائبریشن, ریزوننس, یہ ایک خاص پیٹرن کریٹ کرتی چلی جاتی ہے. اور ماہرین چونکہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر, بار بار مشق سخن اتنا کچھ سکھا جاتی ہے. اب 70% کہتے ہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے, اور یہ کریڈٹ ہے ڈچ لوگوں کا, ہالینڈ والوں کا. ہالینڈ اور برٹن نے مل کے یہ ٹیکنالوجی اکمپلش کی ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ مہنگا بہت ہے سوٹ, یہ کوئی 30,000 پاؤنڈ کے قریب اس کی مالیت ہے. تو اب کمپنیاں لگی ہوئی ہیں اس کی قیمت کم کرنے کے لیے. سب سے مشہور لائرز پتہ کون ہوتے ہیں؟ کون؟ یہ میں بڑے افسوس سے, شرمندگی سے یہ بتانے لگا ہوں آپ کو. سیاستدان, ہنٹرز, شکاری ہوتے ہیں نا, شکاریوں کے جھوٹ تو بڑے مشہور ہیں. زیب داستان کے لیے کہ میں نے گن اٹھائی تو ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں پتہ نہیں بارڈر کراس کر گیا. پتہ نہیں وہ اس قدر مبالغہ کرتے ہیں. میں آج آپ کو گروپ میں ایک تصویر بھیجوں گا, ویسے میں پروڈیوسر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ دکھائیں. کینیڈا میں ایک شاپ تھی جہاں سے بڑی مشہور, جہاں سے شکاری چیزیں ہم خریدتے ہیں, تو گیئر شیئر یہ وہ, تو اس کے باہر ایک خوبصورت چیز لکھی ہوئی تھی. میں نے اس کے سامنے تصویر اتروائی, کیا؟ فار فشرمین, ہنٹرز اینڈ ادر لائرز. اس میں ایک فلم ہے جم کیری کی, وہ موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا, لائر لائر, ویری گڈ مووی. اسے جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, اس نے بولنا ہی جھوٹ ہوتا ہے. فلم دا کی نا جی؟ لائر لائر, جھوٹا جھوٹا. ہاں جی سر, لاہور ہے ایسا ہی. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਚ ਡੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਕਰ. ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? اچھا ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ किया हुआ, ਮਾਸਟਰز. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰ किया हुआ. ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ. ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼? ਮਾਸਟਰ तो तुम्हें पता? اچھا جی, بعض شعر ایسے ہیں جی جو سچ اور جھوٹ سے متعلق. بڑا خوبصورت شعر ہے پروین شاکر کا. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. ظفر صاحب کہتے ہیں جی خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو, پہلا پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا. پہلا پہلا کیا کہنے. ایک چیز ہے جو فقہ کی روح سے اسے توریہ کہتے ہیں. توریہ ایک ایسا بیان ہے جو سچ نہیں ہوتا لیکن جھوٹ بھی نہیں ہوتا. توریہ یہ کون کرتا ہے جناب؟ اب اس پہ مولانا قاسم نانوتوی سے منسوب ہے ایک روایت بڑی دلچسپ, کہ یہ تحریک آزادی کے دن تھے کہ انہوں نے ایجیٹیشن کرنی ہے, تو میجسٹریٹ پولیس بھیجتا ہے کہ تم مولانا کو پکڑ کے لاؤ بس. تو پولیس سپرنٹینڈنٹ ان کے قریب آتا ہے تو کہتا ہے, یہ مسجد سے نکل رہے ہوتے, کافی لوگ تھے, تو پولیس والا کہتا ہے مولانا قاسم کدھر ہے؟ ایک قدم پیچھے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے. تو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں سارے. اب دیٹ واز دا بیسٹ رپلائی, ورنہ وہ کیا کہتے جی میں ہی ہوں. انہوں نے عقل مندی کی کہ ابھی ایک لمحہ پہلے یہیں کھڑے تھے, یہاں کھڑے تھے. انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولے. جھوٹ بھی نہیں ہے. اچھا واجے والے بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں. ਓਏ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਧੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਕਾਇਆ ਕੱਢੋ. ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਕ ਰਿਹਾ. ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ. ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ. आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी. ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਸਟਰ ਜੇ, ਮਾਸਟਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਸਟਰ है. तुम क्यों ऐसी लूज गेंद फेंकते हो? सर मुझे अब क्या पता कि चारों तरफ से वाजे हैं चढ़े हुए. ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦੀ. ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ. क्यों जी रंगीला साहब ਤੁਸੀਂ स्टूडियो रहे हो? हमारे स्टूडियो में भी ना जी जो फाइटर होते हैं बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं. कई कहते हैं मैंने डैम पे चढ़ के छलांग लगाई तो मैं सही बाहर निकल आया. एक बंदे ने दसिया कहने बशीरे च ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐਵੇਂ. ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ نہیں ਹੈਗਾ. نہیں بچوں کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جھوٹی ترغیب کہ تمہارے فلاں انکل آ گئے, یہ کرو تو پھر میں یہ کروں گی,
ये करूंगा, तुम्हें ये दूंगा, ये कर। तो वो तो इंसेंटिव या रिवॉर्ड होता है ना, वो पूरा कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं देते आप इंसेंटिव, ये डबल नुकसान है इसका। एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, उसको एहसास हो गया कि आप झूठ बोलते हैं, दूसरा वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं सर 5वीं जमात ही पढ़दा था ते मेरे मामा जी ने क्या चंगे नंबर आए तो मैं तेनू साइकिल लेके देंगा। मैं जनाब दिन रात मेहनत की थी, कभी मैं बाहर बोर्ड थले जाके पढ़दा, कभी रात ਨੂੰ ਲਾਲਟੈਨ ਜਲਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, मगर मैं क्या मैं पेपर देने जावांगा। मेरी माँ ने क्या नहीं पहले दवाई लेनी चाहिए है। आखिर मैनू डॉक्टर को ही जाना पिया। तो फिर बस ये इन्नी जी गल थी। ये तुमने किया क्या हमारे साथ? इस कहानी का मॉरल क्या था, एंडिंग क्या थी? ਅਖੀਰ ਉਸੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਮਗਰੋਂ ਲੈ। लड़कियां बहुत झूठ बोलती हैं। ये इत्तला दे रहे हो? नहीं इतला नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। और स्पेशली सर सोशल मीडिया पे, स्पेशली सोशल मीडिया। यार कोई तुम्हारी दस्त बुर्द से बचा हुआ है? ये आप अपनी दस्त बुर्द से नहीं बचा हुआ है और तुसी बोली जा रहे हैं हौली हौली। वैसे ये भाईजान मैं एडिटिंग में देखता हूँ, क्योंकि ये नेक माइक लगा होता है, वो गुर्राहट सी आपकी जरूर आती है मुस्तकिल। नहीं तुसी कहते हो ना चाइना में ते चाइना में और जब आज़रबाईजान ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਗਵਾਹ। मुझे कुछ समझ नहीं आपने क्या कहा। और ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ 6 ਫਿਕਰੇ ਬੋਲ ਕੇ 9 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਇਹਦੇ ਜਬੜੇ ਨੂੰ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी मरने वाला हो गया झूठे गवाह। पैसे लेकर झूठी गवाही देते। इन्हीं ने एकदम हवा भरी है, कहा झूठे और झूठे जी निकलेगी सारी झूठे। ਨਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬਾਜ ਤਲੀਆਂ ਝਸਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।